بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کے دنیا میں تشریف لانے سے، بظاہر تشریف لانے سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ کس طریقے سے ہے کہ آپ کا نام خدیجہ، والد کا نام خویلد اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ کی کنیت ام القاسم اور ام ہند ہے۔ آپ کے القابات بڑے شاندار ہیں۔ سب سے مشہور تو لقب کبریٰ ہے، اور یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ آپ کے نام کا ہی گویا حصہ بن گیا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کہا جاتا ہے۔ ایک اور مشہور لقب طاہرہ ہے۔ اسی طرح آپ کو سیدہ قریش بھی کہا جاتا ہے۔ ایک لقب صدیقہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے، 2 مرتبہ یاد رہے کہ آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ پہلے ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے آپ کی شادی ہوئی، اس کے فوت ہو جانے کے بعد عتیق بن عابد مخزومی سے آپ کی شادی ہوئی۔ جب یہ بھی وفات پا گیا تو بڑے بڑے رؤسائے قریش نے، بڑے بڑے امیر لوگوں نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا، مگر آپ نے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا اور اپنی اولاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ یاد رہے کہ حضرت خدیجہ بڑی مالدار خاتون تھی، زبردست بزنس بھی کرتی تھی، اور اس زمانے میں عرب کے لوگ شام میں اپنا مال بیچنے کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے اور ان کو بھی کچھ نفع دیا کرتے تھے۔ کاروبار کے 2 طریقے تھے کہ آپ مداربت کے طور پر بھی مال دیا کرتی تھی، یعنی انویسٹمنٹ کے طور پر بھی مال دیا کرتی تھی، اور آپ جو ہے مزدور بھی لوگوں کو ہائر کر کے مزدوری پر بھی لوگوں کو اپنے مال کے ساتھ، اپنے سامان کے اونٹوں کے ساتھ شام بھیجا کرتی تھی۔ تو ایسا اتنا بڑا بزنس تھا کہ پورے قریش کے جتنے اونٹ ہوتے تھے، پورے قریش کا جتنا بڑا قافلہ ہوتا تھا، حضرت خدیجہ کا اکیلا اتنا بڑا قافلہ تجارت کے لیے جایا کرتا۔ تو آپ کو ہر وقت دیانت دار امین لوگوں کی حاجت رہتی تھی۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ اس پورے معاشرے میں، اس پورے دور میں امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو طالب نے، آپ کے چچا نے درخواست کی کہ غربت کے دن ہیں، مال و دولت کی کمی ہے۔ حالانکہ ابو طالب جانتے تھے کہ نبی پاک کو کہیں شام کے یہودیوں کی طرف سے، وہاں کے غیر مسلموں کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، مگر آپ نے نبی پاک سے عرض کی کہ چونکہ اب ہماری معاشی کیفیت تھوڑی کمزور ہے تو حضرت خدیجہ کے طرف آپ جائیے، ان سے بات کیجئے، وہ اپنے قافلوں کے لیے امانت دار اور دیانت دار لوگوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رابطہ کیا اور بخوشی حضرت خدیجہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گویا ایک کانٹریکٹ کر لیا، ایک منافع کی مقدار طے کر لی گئی کہ اس سفر کے بعد اتنا آپ کو منافع دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اب جب روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا کہ آپ نے اپنا ایک غلام میسرہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا، اور یہ تاکید بھی کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہ کی جائے، آپ کی رائے سے اختلاف نہ کیا جائے۔ اسی طرح یاد رہے کہ یہ بھی طے ہوا کہ آپ کو میں اس کی نسبت دگنا معاوضہ دوں گی جو آپ کی قوم کے دوسروں لوگوں کو دیتی ہوں، کیونکہ آپ کی امانت، آپ کی سچائی کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ بہرحال یہ قافلہ تو کیا روانہ ہوا، ایک کمالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے بادل آپ کو سایہ کرتے، دھوپ کے اندر فرشتے آپ پر سایہ فگن ہو جایا کرتے۔ آپ نے جب مال بیچنا شروع کیا تو اتنا منافع ہوا، میسرہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی اتنا منافع نہیں دیکھا۔ نبی پاک کی برکتیں گویا ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور جو غلام میسرہ تھا، جو حضرت خدیجہ کا گویا نمائندہ تھا، مگر وہ گویا نبی پاک کا غلام بن کر رہ گیا۔ الحمدللہ اب یہ قافلہ جب واپس آنے لگا تو حضرت میسرہ نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے چلے جائیں اور حضرت خدیجہ کو جا کر خود بتائیں کہ کتنا بازار میں، کتنا اس کاروبار میں نفع ہوا ہے، ان کو خوشخبری دیجئے۔ نبی پاک جب جانے لگے، حضرت خدیجہ اپنے گھر کی چھت پر کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دور سے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھا، وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نبی پاک کے سر اقدس پر گویا فرشتے سایہ فگن ہیں، آپ پر سایہ ہو رہا ہے۔ بہت غور سے دیکھا، نبی پاک تشریف لائے، اور اس کے بعد جب حضرت میسرہ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ کو وہ سارے واقعات سنائے کہ قدم قدم پر کس طرح ان کی برکتیں ظاہر ہوئیں، تو اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گویا یہ جان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اعلان نبوت فرمانے والے ہیں۔ اب اس واقعے کی تصدیق کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تھے، انہوں نے دین عیسائیت اختیار کر لیا تھا، آسمانی کتب کا مطالعہ بھی کیا تھا، ایک بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ نے جب فرشتوں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کرنا اور دیگر واقعات کا تذکرہ کیا تو ورقہ بن نوفل وہ کہنے لگے کہ بے شک اے خدیجہ اگر یہ سچ ہے تو بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، میں پہچان گیا ہوں کہ آپ اس امت کے وہی نبی ہیں
جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، یہ آپ ہی کا زمانہ ہے۔ اب دل مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ حضرت خدیجہ جن کو بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے قبیلے کے سربراہوں نے نکاح کی پیشکش کی تھی، آپ نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں آ جاتی ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات بڑی سیکھنے والی ہے۔ سرور کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی خاتون سے ہوتا ہے جو شادی شدہ ہیں، نبی پاک سے عمر مبارک میں بھی زیادہ ہیں، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو کر کے بہت ساروں کے لیے ایک زبردست لیسن بھی دیا ہے کہ بعض اوقات اپنے سے زیادہ عمر کی خاتون سے کوئی شادی کرنا نہیں چاہتا، کسی بیوہ سے لوگ شادی کرنے کو معاذ اللہ اپنے لیے کمتر سمجھتے ہیں، لیکن سبحان اللہ نبی پاک کا پہلا نکاح ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر یہ جوڑا کتنا مبارک ہے۔ سبحان اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ ہستی ہیں جن کے یہاں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے۔ میرے آقا کی جگر کا جو ٹکڑا جنہیں کہا گیا، بی بی فاطمہ کی والدہ، اور دوسرے لفظوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نانی جان ہیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسی ماں ہیں جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار اور جن کے نواسے جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔